نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ورب زدنی علما اور بے شک ہم ایک دوسرے سے سیکھنے ہی کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہاں پہ ریحان بھائی اور علی بھائی فار ریولیوشن ہے، اور فی الحال ساجد بھائی اور باغی بھائی جو ہے یہ فار ریولیوشن ہے۔ جی السلام علیکم سب کو ویلکم۔ یہ فارمیٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس 4 کی نوٹ اسپیکر ہیں، ریحان بھائی اور علی لودھی بھائی ایک گروپ میں ہیں، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ ڈنڈا پیر اور باغی جو ہیں دوسرے گروپ میں ہیں۔ تو the topic is کہ what is the way forward for Pakistan? Is it through evolution or revolution? اور یہ ٹاپک ہم نے اس لیے رکھا آج کل یہ کیونکہ آئی تھنک وی آر ایٹ اے کراس روڈ ان آر ہسٹری، کہ جہاں پر آل آف اس جو بھی کوئی تھنکنگ پاکستانی ہے اس کو یہ ریئلائزیشن ہو گیا ہے کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی بزنس ایز یوزول فار پاکستان اینی مور، اینڈ دیر از اے اسٹرانگ ڈیزائر فار چینج۔ اور دیر آر دا 2 key ways ہمیں پتہ ہے کہ جس سے وی کین برنگ اباؤٹ چینج، either through revolution اور ایولیوشن۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اور ہم چینج کیوں لانا چاہ رہے ہیں؟ کہ ہم فیو آبجیکٹیو جو ہیں اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ہم فریڈم آن ایوری اسٹیج تھرو فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف پریس، فریڈم آف پیپل کی جو موومنٹ ہے اس کے اوپر ایکویلٹی ہو گئی، جو عام سی باتیں، جسٹس، پراسپیرٹی، ڈیولپمنٹ فار پاکستان، اور سیلف رسپیکٹ، اپنی پرائڈ ایز اے پاکستانی مینٹین رکھنا۔ تو 2 پروسیس ہیں تھرو وچ ہسٹوریکلی چینجز آئے ہیں۔ کچھ نیشنز جو ہیں ایولیوشنری چینجز کے تھرو چینجز لے کر آئے ہیں، بہت ساری نیشنز جو ہیں ریولیوشن کے تھرو لے کر آئی ہیں، تو میں اس کے بارے میں نہیں جاؤں گی، لیکن ایز اے ماڈریٹر کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ ان دا فیور آف ایدر اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دے آر اٹس دا چینج از اے سنگل پروسیس، اور اس میں ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ تھرو ایولیوشن ہی ہوگا یا تھرو ریولیوشن ہوگا۔ بوتھ پروسیس آر انٹر کنیکٹڈ، اینڈ ون سنگل پروسیس آف چینج، اس کے 2 اینٹیٹیز ہیں جس کو میں اس طرح دیکھتی ہوں۔ اور پہلے میں نے یہ خالد بھائی سے ایک بات بھی ہوئی تھی اس پر کہ نہ صرف یہ انٹر کنیکٹڈ ہے بلکہ ایک پروسیس دوسرے پروسیس میں فلو کرتا ہے ان سیمنگلی، جیسے کہ فار ایگزامپل ہم وقت کے ساتھ ریئلائز کرتے ہیں کہ دس تھنگ از ناٹ ورکنگ، دیر از اے ڈیزائر فار چینج دیٹ ہیپنس، اور آہستہ آہستہ وہ پروسیس ہمارے دماغ میں ڈیولپ ہوتا رہتا ہے ایولیوشن کیا، اینڈ دین وہ آئیڈیا آہستہ آہستہ لوگوں کے دماغ میں سیٹ پکڑنے لگتا ہے، بیکمس پاپولر، اینڈ دین کلکیٹ ہوتا ہے انٹو another group of people جن کی thinking یہ ہوتی ہے کہ we need radical change because through the process of evolution ہم اس conclusion پہ تو پہنچ گئے ہیں کہ we need change۔ تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم that evolutionary process change ہو جاتا ہے into a revolutionary process۔ اور پھر and I would further like to add، اور باقی جو ریحان بھائی اور دوسرے لوگ ہیں اس کو آگے اور کریں گے کہ that ایک ریولیوشن پروسیس ہوتا ہے، دین الٹیمیٹلی وہ ریولیوشن پروسیس از اے سیڈ فار another evolution in future جو potentially will become a new revolution۔ I think it's تھوڑا confusing ہے، لیکن before starting this discussion تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ ایولیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اٹس اے سلو گریجول پروسیس جس میں ہم ایگزسٹنگ سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اڈیپٹ کرتے ہیں۔ Whereas revolutionary process is a drastic change, complete change, transformational change جسے ہم کہتے ہیں، because where جو slow changes ہیں existing system میں نہیں ہوتے، we need complete restructuring۔ تو یہ ہے evolution and revolution کی definition۔ Now I will hand it over to first Rehan bhai and Ali bhai to talk about، کیونکہ they are very big proponents of evolutionary process، وہ بات کرتے ہیں، and then جی اوور ٹو یو ریحان بھائی اور علی بھائی، آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں۔
جی ریان صاحب پلیز آپ گو اہیڈ. Thank you so much, Ali bhai. I wanted کہ آپ شروع کرتے, but thank you so much if you have given me the time. Thank you, the host, the co-host, and everybody who is joining today. Primarily, there is a utopia جو زندگی میں انسان اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے ازل سے. ہمیشہ سے انسان یہ چاہتے ہیں کہ ایک یوٹوپین دنیا ہو جس میں سب کچھ اچھا ہو اور کچھ بھی برا نہ ہو اور سارے انسان ایک خوشی اور ہنسی کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ کوئی ڈیزائر غلط بھی نہیں ہے, یہ کوئی بری بھی نہیں ہے. یہ اس یوٹوپیا کے پرسوٹ کے لیے انسان کو کوشاں رہنا ہے. یہی زندگی کی رمق ہے. ورنہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو اچیو نہیں کرنا چاہتے اور اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے اور جستجو اور صحیح نہیں کرتے, تو یو آر جسٹ, وہ خان صاحب جو الفاظ بولا کرتے ہیں کہ جناب آپ آئے, آپ نے کھایا پیا, ایک دن آپ زندگی سے چلے گئے. سو دس از ناٹ وٹ یو سپوز ٹو ڈو. لیکن اس یوٹوپیا کو اچیو کرنے کے لیے بہت ساری تھیوریز ہیں. میرے نزدیک جو سب سے پہلا, ایک تو ہم آپ کو اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, میں آج اس پر بالکل بات نہیں کروں گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وی آر ناٹ یٹ دیئر, بٹ دوز پرنسپلز آر دیئر. وی کین ٹیک دی ایڈوانٹیج آف دوز پرنسپلز ان لائف, بٹ وہ پھر ہماری فقہی مسائل کے شکار ہو جاتی ہے گفتگو, تو اس کو میں ایوائڈ کرتے ہوئے, اس لیے نہیں کہ وہ ویلڈ نہیں ہے, دے آر ویری ویری ویلڈ, بٹ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ان میگنا کارٹا سے شروع کرتا ہوں, جہاں سے انسانی حقوق کی جنگ کا آغاز ہوا ہے. اور وہ جنگ ایسی نہیں تھی کہ جس کے اوپر بہت زیادہ خون بہا ہو. ایک انگلینڈ کے کنگ تھے, ان کے جو کسانوں کے ساتھ معاملات تھے, وہاں پر ان کا ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا, اور ایک چارٹر آف رائٹ ڈاکیومنٹ سائن ہوا. It was a painful process, 1215 کے roughly about 800 years ago. تو وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو پہلی دفعہ یہ شروع ہوا کہ جناب کچھ قوانین طے کر لیے جائیں کہ جہاں پر کچھ لیا جائے گا, کچھ دیا جائے گا, دونوں طرف سے. اچھا, اسی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو قرآن بھی اپنے معاملات میں تین چیزوں کے لیے نا بہت زیادہ اسپیسیفکلی اس کو کلیئر ڈیوائز کرتا ہے کہ اسٹیٹ کے اختیارات ورسز اس کے سبجیکٹس کے اختیارات, حقوق بھی اسی طرح سے, اور عاجر اور مزدور کے حقوق, ان کا بھی ڈویژن ڈیفائن کرتا ہے, اور ایک سوسائٹی میں مرد اور عورت کے حقوق, ان کو بھی ڈیفائن کرتا ہے. تو بات میرے کہنے کی یہ ہے کہ ایک خاص طرح کا اصول طے کر لیا جائے کہ جناب یہ ہے جو منیمم ایجنڈا, اس پر ہم ایگریڈ ہیں, اور اب یہاں سے آگے اس کو اسٹرائیو کرنا ہے, اس کے لیے محنت کرنی ہے کہ ہم آخر کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم پاکستانی کانٹیکسٹ میں ہم 1947 میں ہم نے ایک بہت ریولوشنری تحریک کے نتیجے میں پاکستان حاصل کیا ہے. اس کو ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے, کوئی اس کو ایک سلو ایوولوشن آف 400 ایئرس کی بات کرے گا, کوئی کہے گا کہ نہیں, اٹ واز اے ریولوشن ان دی 19th century, ارلی 19th century میں ہوا. لیکن ان آئدر کیس وہ 400 سال ایک ڈیزائر جو تھی اس یوٹوپیا کی کہ ہم اور ہمارے حقوق اور ہمارے حقوق کی تحفظ, یہ موجود تھا. This was always been there for 400 years. Even during the time of Mughals, there were many subjects who were not happy with the whole thing, the way it was going. تو انسان نے ہمیشہ اس خواہش کا اظہار کیا. آج بھی ہم اسی خواہش کے اظہار میں ہیں, چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہو جہاں پر سب کے لیے ایکوالٹی ہو, جہاں سب کے لیے قانون برابر ہو, جہاں لوگ انسانوں پر فوقیت محض ان کی طبقاتی برتری کی وجہ سے نہ ہو, بلکہ اصولوں کی تحت ہو, اور وہ برابری کی اصول سب کے لیے برابر ہوں. ایسا نہیں کہ میرا لا ایک اور ہے, اس پہ مجھے جج کیا جائے گا, اور اس کی ایگزمپشن جو ہے وہ کسی اور کے لیے کچھ اور ہے. انسانوں نے اس پروسیس کو دنیا میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو جو سیم کہہ رہی تھی, میں اس کو بہت زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ ایوولوشن تھرو ریولوشن اینڈ ایوولوشن تھرو ریولوشن, یہ کرس کراس کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. لیکن اگر آپ اٹھا کر دیکھیں جو موسٹ رومانٹیسائزڈ ریولوشن ہے, جس میں ٹرکی کا ہے, فرانس کا ہے, ایران کا ہے, چے گوارا ہے, کیوبا ہے, انہوں نے پہلے سب نے ایک ایوولوشنری پروسیس کو ایوالو کیا ہے.
ایسا نہیں ہوا کہ they end up in revolution all of a sudden. They go through an evolutionary process first. انہوں نے وہ زمین کو گوندا ہے اور اس کے لیے تیار کی ہے زمین، پھر ریولوشن آیا ہے. آج بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں کوئی ایسی تحریک کو آپ اٹھا کر دنیا میں دیکھ لیں، ایون لیلن کا جو تھا، ایون موسولینی کو آپ دیکھ لیں، جو کہ بہت بڑے بڑے ڈکٹیٹرز گزرے ہیں، خود چائنا کا لانگ مارچ اٹھا کر دیکھیں، اس میں ایک ایوولوشن کا بہت لمبا پروسیس رہا ہے. ریسنٹ ہسٹریز میں عرب اسپرنگ اگین اندر ایگزامپل. اچھا کمال کی بات آپ دیکھیں کہ وہ دا موسٹ سکسیزفل اینڈ دا موسٹ فیلڈ اٹیمپٹ ہے ریولوشن کی. ٹونیشیا میں وہ سکسیزفل ہو گیا، ایک نظام کافی حد تک بدلا اور کچھ لوگوں کو ان کے حقوق ملے، اینڈ پیپل آر living little bit relatively more democratically now. Whereas in Egypt it totally backfired, completely backfired. اور آپ نے دیکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جو حسنی مبارک کے زمانے میں ایک شام قسم کی کوئی ڈیموکریسی تھی جس میں کوئی ووٹنگ ہو رہی تھی اور کچھ ہو رہا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا اور مرسی کو جان سے جانا پڑا. تو میرا سارے اس بیان کی تمہید کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ریولوشن کو ایوولوشن سے سیپریٹ کر کے اچیو نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ریولوشن تک پہنچنا ہے تو آپ کو ایک ایوولوٹری پروسیس سے گزرنا پڑے گا، لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا، لوگوں میں وہ ڈیزائر موجود ہو کہ وہ اس کے حصول کے لیے جو قربانی چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہوں. پیپل آر ناٹ ولنگ ایٹ دس ٹائم کہ جناب مجھے، ہر آدمی چاہتا ہے ریولوشن آ جائے، خان صاحب یہ کر دیں. جب بحث ہو رہی تھی صدارتی نظام کی، مجھے اس سے کیوں اختلاف ہوگا؟ ہر نظام کے ایک پروز ہوتے ہیں، کونز ہوتے ہیں، میرا تو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کسی چیز کی ڈیزائر کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو کیا اس کے لیے آپ نے زمین گوندی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ پنجاب میں کھڑے ہیں تو کمہار کے پاس بہترین شاندار مٹی ہے، وہ اس سے ونڈرز کریٹ کرتا ہے. لیکن اگر کوئی عرب کے صحرا کی مٹی میں کھڑا ہو کر اس طرح کا برتن بنانا چاہے، وہ کبھی نہیں بنے گا. تو یہ ہے کہ آپ اپنی ریالٹی کو سمجھیں، اپنی سراؤنڈنگز کو سمجھیں، اپنے لوگوں کو سمجھیں، ان کی عادات کو سمجھیں، ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہو، ان کی ذیل آپ کو پتا ہو، پھر آپ ان سے کہیں کہ آؤ یہ اچیو کرتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو آپ کو کہیں سے کچھ اور لا کر ان کو دینا ہے جس کی بنیاد پر وہ تیار ہوں. تو بہرحال یہ ایوولوشن از ناٹ ورسز ریولوشن، اور ریولوشن از ناٹ ورسز ایوولوشن. Humans have to evolve one way or the other, but revolution can only be achieved if people are evolved enough to work and demand the revolution. Thank you so much. This is my opening. تھینک یو ریحان بھائی. آئی تھنک آپ نے وہ ساری وہی باتیں کی ہیں جو ریٹریٹ کی کہ آبویسلی وی کین ناٹ سی ایک کو سپریٹ دوسرے سے نہیں دیکھ سکتے ہیں. دیٹس دے آر انٹر لنکڈ. آپ نے ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے. جب تک ہمارے اندر ریولیوشن نہیں ہوگا، ہم وہ ڈیزائر پیدا نہیں ہوگی چینج کی، اور تب اور ریولیوشن اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ریڈی ہوں. تو اس کے لیے ہم تھوڑا اور بات کرتے ہیں. علی بھائی آپ اپنا پوائنٹ دے دیجیے اسی پر ایوولوشن پہ، پھر ہم آگے کیری کرتے ہیں ڈیبیٹ کو. جی تھینک یو. ایوولوشن پہ کیونکہ ہمارا تو جو میں اور ریحان تو ایک اس پہ ہیں. تو دیکھیں ابھی تو اسٹارٹ ہوئی آپ کی ڈسکشن. تو جسٹ ٹو ریکیپ، کیونکہ لوگ اب میں دیکھ رہا ہوں آ رہے ہیں، تو جیسے آپ نے کہا کہ ایوولوشن جو ہے وہ انکریمنٹل چینج ہے، سلولی اسٹیجز ہیں اس کی. ریولوشن ریڈیکل ہے، ایک دم سے ہو جاتی ہے جو بھی اس کے محرکات ہیں. اچھا دیکھیے، اب میری تو تھیوری ایوولوشن کی ہے. تو مسلم لیگ ڈھاکہ میں 1906 میں بنی اور 47 میں پاکستان بنا. کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال. یہ ہوتی ہے ریولوشن. تو باقی ریحان نے ساری باتیں کر دی ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز کروں جو کوئی نئی ایڈیشن ہو. جنہوں نے بالکل صحیح کہا وہی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ. پاکستان میں آئی اسٹرانگلی بلیو کہ عمران خان از ابراہم لنکن آف پاکستان، اینڈ ہی اسٹارٹڈ دی پروسیس آف ایوولوشن. اچھا ایک چیز آپ نے سیم کہی ہے کہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایوولوشن فیڈ ان پٹ دیتا ہے ریولوشن کو. وہ کبھی کبھی بہت بھیانک شکل اختیار کر لیتا ہے اینڈ میں جا کے. فرینچ ایگزامپل آپ دیکھ لیں، اس میں ایران کا دیکھ لیں. لیکن دا پروسیس آف چینج اور اویئرنیس ہیز بین کک آف. یہ کام 9 اپریل 2022 کو شروع ہو گیا تھا، آفٹر 75 ایئرس.
جس میں لوگوں کو چیزیں پتہ چل گئیں، بیک ڈور چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو آپ اپنے جو یہ جو کون سی آئی پی پی بنی ہے استحکام پارٹی، یہ پہلے بھی بنتی رہی ہیں، آج سب کو پتہ ہے. یہ کوئی نیا نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ پہلے ہوتا تھا، لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے تھے، مٹھائیاں بانٹتے تھے. تو یہ بہت بڑا چینج ہے. دیٹس اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دا ایوولوشن پروسیس. یعنی آپ اب اس طرف جا رہے ہیں جہاں جو بھی آپ کو ریفارمس چاہیے، ملٹری میں، پولیس میں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ ڈیٹیل، لیکن وہ ایسے ہی ہوتا ہے جب معاشرے کے اندر جو عوام ہیں، کیونکہ ماسز تو دیکھ پرانا ایک محاورہ ہے نا، ماسز آر آلویز فولش، ان کو تو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر وہ شعور کی پہچان ہو جاتی ہے صحیح اور غلط کا کے درمیان، وہ ایک تفریق کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اس طرف اٹھتے ہیں. I don't know how long it will take. ایوولوشن کبھی 2 سال کا بھی ہو سکتا ہے، کبھی 3 سال کا بھی، اور کبھی 10 سال کا بھی. لیکن جو بچے، جو لوگ آج 15 سال کے ہیں، وہ مجھ سے بہت بہتر ہیں. At the age of 52, when I was 18, میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ غلامی کا ہے، ایکسیپٹینس کا ہے، بیک ڈور کا ہے، وہ ہاں بھائی یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. آج جو بچہ 15 سال کا ہے اس کا وہ نہیں ہوگا، بیکاز اس نے دیکھا ہی نہیں. ہم نے جو دیکھا تھا وہ تھا. تو I was living in the era of non-revolutionary time, where you apply a force اور وہ ایوولوشن بھی دب جاتا تھا اور ریوولوشن بھی دب جاتا تھا، دونوں چیزیں. اور پھر اس کی لوگ ایگریشن کی ایک فارم ہوتی تھی، بندوقیں اٹھا لی، فوراً آپ کو انٹروینشن ہو گئی وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا اینڈ کوئی ایسا فروٹفل نہیں ہوتا تھا، چیزیں وہیں کی وہیں ہیں. تو اگر تو یہ تھیوری ہائپوتھیسز ہے کہ جی آپ ریوولوشن کو امیجیٹلی اپلائی کریں تھرو اپلائنگ اے فورس، تو اس کا چینج ہونا چاہیے، وہ تو نہیں ہوا. ہینس پروفڈ کہ the process of evolution is the one that will yield a desired results. جو بھی چاہ رہی ہے اب، جیسے at this point کنسنسس یہ ہے کہ بھئی جو ہماری فوج ہے اس کا اپنا رول ہونا چاہیے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، وہ اپنے رول میں رہے. پولیس اپنے رول میں رہے، جو کے پی کے میں خان صاحب نے کیا. تو جسٹ ٹو کنکلوڈ مائی سیلف، ابھی تو سارے آپ ڈسکشن سٹارٹ ہے کہ ایوولوشن کا جو پروسیس ہے وہ کک آف ہو گیا ہے پاکستان میں. اب وہ کیا ایوولوشن ہی جا کر لے گا یا وہ ریوولوشن بن جائے گا، دیٹس آئی ڈونٹ نو. تو فی الحال میں اسٹاپ کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ابھی چلے گا ڈسکشن. جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو علی بھائی.